الیکشن کمیشن نے سندھ سے روکی گئی نشستوں میں سے ایک ایم کیو ایم اور ایک پیپلز پارٹی کو دے دی۔ پیپلز پارٹی کی سمیتا افضال اور ایم کیو ایم کی فوزیہ حمید مخصوص نشست پر کامیاب۔ دونوں نشستیں کوٹے کے حساب سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اراکین کو ملنا تھیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے 26 دن بعد فارم 45، 46، 48 اور 49 بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی کی کمیٹی برائے صدارتی مہم کے اراکین کی ملاقات۔ کمیٹی نے بتایا ہمیں نون لیگ، کاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی، آئی پی پی کی حمایت حاصل ہو گئی۔ گورنر پنجاب کے لیے مجوزہ ناموں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات۔ نون لیگ کے ندیم افضل چند کی مخالفت، قمر زمان کائرہ اور مخدوم احمد محمود کی حامی۔ پیپلز پارٹی قیادت ندیم افضل چند کو گورنر کے لیے بہتر چوائس قرار دے رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم شیخ محمد بن راشد ال مختوم کی شہباز شریف کو وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ نائب وزیراعظم شیخ منصور بن زاید ال نہیان نے بھی شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ مصیبت کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ گوادر میں بارش متاثرین سے گفتگو۔ کہا بلوچستان میں بارشوں کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے بورسہ کو 20 لاکھ، زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیں گے۔ جن کے گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے انہیں 7 لاکھ روپے دیں گے۔ جمہوریت میں عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ ایسا نظام بنائیں گے کہ آئندہ عوام کا مینڈیٹ چوری نہ ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا ایڈوکیٹ جنرل کے پی عامر جاوید اور 8 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے اپنے استعفے وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دیے۔ ٹیم سے سیاست کو مکمل ختم کرنا ہے، پیسے کمانے سے منع نہیں کیا لیکن ملک کو پہلی ترجیح دینا ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ قومی کھلاڑیوں نے خطاب میں کہا ٹیم میرٹ پر منتخب ہوگی، ہارنے کا کوئی مسئلہ نہیں، مگر جس طرح حالیہ دوروں میں شکست ہوئی ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ آصف زرداری نے کہا پیپلز پارٹی معاشی استحکام کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ شہباز شریف نے کہا وزیراعظم منتخب کرنے کے لیے اتحادی جماعتوں کے اعتماد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عوام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے خدمت کے لیے ایک مرتبہ پھر موقع دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی صورتحال پر اجلاس آج پھر بلا لیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر بنائے گئے مقدمات غیر قانونی اور جھوٹے ہیں۔ اسد کیسر کہتے ہیں قیادت کو جیلوں سے رہا کیا جائے، 9 مئی واقعات کی تحقیق کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ شہباز شریف کو کسی صورت وزیراعظم نہیں مانتے، الیکشن کمیشن ہمارا مینڈیٹ دوسروں نے تقسیم کر رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر سمیت پورے الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے، سڑکوں پر بھی نکلیں گے، اپنا حق چھین کر لیں گے۔ تاریخ میں ووٹ کی اتنی بے عزتی نہیں ہوئی جتنی نواز شریف نے کی۔ شیر افضل مروت نے کہا معاشی بدحالی میں جو شخص پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے اسے بند کیا ہوا ہے۔ عوامی مینڈیٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو حکومت ملی تو فوری معاشی بحران سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی اپیل پر سماعت۔ عدالت نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا گرفتاری کے حوالے سے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ عدالتوں نے کہا کہ اگر انتہائی مضبوط ثبوت اور واضح شواہد ہو تو گرفتار کیا جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے مہذب دنیا میں پریکٹس ہے کہ پہلے تفتیش اور انکوائری کے لیے بلایا جاتا ہے۔
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ الیکشن کمیشن میں چیلنج، اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کر دی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے کی استدعا۔ ایک طرف کہتے ہیں کچھ بند نہیں کیا، دوسری طرف سب بند پڑا ہے۔ ملک اس طرح کی بندش کر کے نہیں چلتا ہے۔ پی ٹی اے پاورفل اتھارٹی ہے، اگر آپ نے انٹرنیٹ بند نہیں کیا تو پھر معاملات کون چلا رہا ہے؟ زمینی حقائق سمجھے بغیر ملکی حالات کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کسی کو کرش کر کے معاشرہ چلنے والا نہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سروس کی بندش کے کیس میں پی ٹی اے نے جواب جمع کرا دیا۔ وکیل پی ٹی اے نے کہا وزارت داخلہ اور دیگر اداروں نے سیکیورٹی خدشات پر موبائل انٹرنیٹ سروس بند کی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا پہلے آپ نے کہا 9 مئی کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کیا تھا، آج کے دن تک انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا۔ جب تک ہم ذہنوں میں تفریق ختم نہیں کرتے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کا نام ٹی وی پر چلے گا، اس کا نام ٹی وی پر نہیں چلے گا، یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ صدارتی الیکشن کے لیے رابطوں میں تیزی۔ صدارتی انتخابات میں حمایت حاصل کرنے کے لیے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے صدارتی انتخابات پر حکومتی امیدوار کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار سے عمر ایوب، اسد کیسر اور دیگر کی ملاقات۔ صدارتی انتخاب پر مشاورت۔ صدارتی انتخاب کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست آج جاری کی جائے گی۔ امیدوار کل اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے 7 میں سے 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے۔ آصف زرداری اور محمود اچکزئی صدارتی انتخابات میں آمنے سامنے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا طالب علم لاریب کے قتل کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا جہاں ڈکیتی کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پولیس گشت میں اضافہ کیا جائے۔ چھینا جھپٹی کی بڑھتی وارداتیں تشویش کا باعث ہیں۔ مجھے لاریب کے قاتل فوری گرفتار کر کے رپورٹ دیں۔ پی ایس ایل لائن میں آج ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ میدان شام 7 بجے راولپنڈی میں سجے گا۔ ایونٹ کے تمام میچز سے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش۔ اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے۔ مفتاح اسماعیل لاج بنیں گے ہر لمحہ پرجوش کے مہمان، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے۔